Welcome back, ladies and gentlemen. We are continuing our discussion with Kamran Asghar Ali, and we have been talking about civic issues. But Kamran, I would like to now link this with your currently the work that you are engaged in, and you're looking at, I believe, nationalistic questions and even the construction of identities with people's political moorings. Is that a fair statement of your work, or maybe you need to define and explore this more than what I've said? Sure. Thank you, Asif. See, my work, which I'm finishing a manuscript and hopefully sending to press in the next couple of months, is tentatively called Surkh Salam, Red Greetings and Communists in a Muslim Land. But, and the history, I'm trying to trace the history of the left or the communist movement in Pakistan in the 40s, 50s and 60s. But the impetus for that remains a larger question, and it's a question of the Pakistani state and its own ideology. I argue, of course, following others before me, I mean, these are, is that the question of Muslim nationalism, which emerged in the 30s and 40s in Indian national politics, in British Indian politics, rather, was which was trying to pave over the dissimilarities between particular Muslim communities in British India. And that, so the point is, again, it's about diversity and difference, right? So the point is the issue of Muslim community and Muslim nationalism creating a sort of a moral argument that all the particularities and differences of Muslim communities from, one would say, from Kashmir to the south of India would be brought into it. Of course, that was possible for an extent, but the issue of identity and language and culture could not be paved over, because at the moment of Pakistan's inception, right from the very beginning, these particularities started sort of asserting their cultural rights or linguistic rights. The issue of بہت بحث ہونے لگی اور بنگالی کا مسئلہ سب سے پہلے ہوا، اور آپ لوگ ہم سب واقف ہیں بنگلہ دیش کا بننے کے حوالے سے. تو اور 48 میں جو ہے وہ اردو کو قومی زبان کا رتبہ دیا گیا، اور پھر 52 میں جو ہے وہ ڈھاکہ میں جو ہے وہ لسانی فسادات ہوئے جس میں طلباء مارے گئے. تو یہ چیزیں شروع ہی سے جو ہے ایک کانٹے کی طرح یہ زیادہ مسلم نیشنل. اور یہ بھی بات میں کہتا چلوں، اب ہم جب پاکستان کی تاریخ دیکھتے ہیں تو ایک خاص قسم کا، جیسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں ٹیلیالوجی ہے، کہ بھئی پاکستان بنا اور پھر یوں ہوا اور یوں ہوا اور یوں ہوا اور آج ہم یہاں پر ہیں. بھئی اتنا آسان نہیں ہے سلسلہ. جب شروع میں بنا تو سیدھی لکیر نہیں ہے، بالکل سیدھی لکیر نہیں ہے. اور خاص طور پر سن 47 سے 50 کے دہائی کے درمیانے حصے تک چیزیں، ایون پرہیپس ارلیئر لٹل، بٹ چیزیں جو ہے انکلیئر تھی. بھائی نیا ملک بنا تھا، ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں کی ثقافت کیا ہوگی. مسلم نیشنلزم جو واز این کائنڈ آف این ایمٹی سگنیفائر، اس کے اندر ہر چیز ڈالنی. تو ایک بحث تھی، چاہے وہ لیفٹ سے ہو، ترقی پسند مصنفین کے حوالے سے، یا وہ لبرل سے ہو، چاہے وہ اسلامک فورسز سے ہو، چاہے وہ اسٹیٹ کی اپنی ہو. وہ کئی محاذوں پر یہ ایک لڑائی ایک بالکل انٹلیکچوئل ڈبیٹ تھی، اور انٹلیکچوئل سے زیادہ ریئل ڈبیٹ تھی. آپ اس زمانے کے اخبارات دیکھ لیں، اس زمانے کے جو ہے وہ جریدے دیکھ لیں، یا اس زمانے میں جس طرح سے ریڈیو کا ایک اپنا وہ تھا، ٹی وی وغیرہ تو نہیں تھا. تو ہر طرح سے، اور لوگوں کی اپنی اپنی آپس میں اختلافات بھی تھے، لیکن لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے رشتہ بھی رکھتے تھے. ساتھ اسکولوں میں پڑھا تھا، ساتھ کالج گئے تھے. تو وہ سارے چیزیں تھیں. تو تھنگز ور ناٹ دیٹ کلیئر. وہ بعد میں آہستہ آہستہ، وہ ظاہر سی بات ہے، جسے کہنا چاہیے کہ اس انٹلیکچوئل ڈبیٹ میں کچھ لوگ ہار گئے، کچھ لوگ جیت گئے، اور جو لوگ جیت گئے وہ بھی مکمل طور پہ جیت نہیں ہوئی، وہ آہستہ آہستہ. لیکن ویسے کہیں ریزالو نہیں ہوا، یہی نقطہ ایسا نہیں آیا. ایبسولوٹلی. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ آج بھی یہ بحث جاری ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم کون ہیں، ہماری شناخت کیا ہے. ہم چاہے وہ مسلم نیشنلزم ہے، یا ہم جو ہے وہ بہت ساری قومیتیں مل کر پاکستان بنتی ہیں. اور اس میں کوئی مورل کوشچن نہیں ہے، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، لیکن دیز آر انریزالوڈ کوشچنز. دا ایشو آف لینگویج اینڈ کلچر اینڈ دا ایشو آف واٹ از پاکستانز آئیڈیالوجی از اسٹل این انریزالوڈ کوشچن. اور اس کی آپ کو ظاہر سی بات ہے، اس کی آپ کو نشاندہیاں ملتی ہیں کہ ہمارے مختلف صوبوں میں دیر آر مس گیونگز اگینسٹ دی سینٹرلائزنگ اسٹیٹ. پیپل اسٹل فیل دیٹ دیئر لینگویج اینڈ کلچر از ناٹ بینگ given sufficient space. تو یہ تھا ایک پس منظر میں کتاب لکھنا چاہ رہا تھا، جس میں نے دیکھا کہ ایون ان بائیں بازو کے اندر، لیفٹس کے اندر بھی یہ چیزیں، یہ تضادات موجود تھے کہ ان کا جو ہے لینگویج کوشچن پہ، نیشنلٹیز کوشچن پہ کیا رویہ رہا ہے. تو میں نے اسی تک ہے کہ آپ لوگ کو شاید یاد ہو کہ میرا آخری چیپٹر جو ہے وہ 72 میں کراچی میں
لیبر موومنٹ تھی یہ جو جس پر آپ نے بڑا اچھا مقالہ لکھا اور اورل ہسٹریز بھی جمع کی. جی ہاں وہ جو ایک ہنگامہ ہوا تھا اس وقت. جی ہاں بالکل وہ لیبر سٹرائک ہوئی تھی پہلے جو ہے وہ جون میں ہوئی اور پھر اکتوبر میں جو ہے لانڈی کورنگی میں پہلے سائٹ میں ہوئی. اس میں نے یہ دکھایا کہ جو رینک اینڈ فائل تھا اس لیبر موومنٹ کا وہ تھا اپ کنٹری سے سواتی پٹھان خاص طور پہ پٹھان لیکن جو لیڈرشپ تھی جس کو ہم آج کل کہتے ہیں مہاجر تھی تو ان کے اپنے تضادات تھے اور کس طرح سے تو ایک طرح سے جو ہے ہمارے بائیں بازو کی جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے اس کے اندر تو ظاہر سی بات ہے کہا جاتا ہے کہ ہم سب پرولتاری ہیں اور کلاس ہے اور کلاس جو ہے وہ ہر چیز کو اکٹھا کر لیتی ہے بنیادی باقی مسئلے لسانی مسئلے اور جیسے کہنا چاہیے جینڈر کے مسئلے وہ سب نہیں ہوتے. اصل بات یہ ہے کہ ہم سب غریب ہیں پرولتاری ہیں اور جب انقلاب آئے گا تو پرولتاریوں کی حکومت آئے گی. لیکن ہم دیکھتے ہیں اگر غور سے ان چیزوں کو تو اس آئیڈیالوجی کے اندر بھی تضادات تھے اسی طرح کے کہ بھائی فلاں تم یہاں سے ہو تم بیکورڈ ہو تم رورل ہو یا تمہارا اس خطے سے تعلق ہے تم ابھی شہری نہیں بنے. ہاں وہی والی بات شہر اور جمہوریت والی بات کہ تم ابھی ٹھیک طرح سے شہر ابھی تمہیں جو ہے وہ کچھ سیکھنا ہے. ہم شہری بن چکے ہیں ہماری جو تاریخ ہے شہر کے اندر رہنے کی اور تعلیم کی اور کاسموپولیٹنزم کی وہ زیادہ ہے تو ہم تمہیں سکھاتے ہیں. یہ بڑا دلچسپ تضاد اس وقت بھی تھا اور شاید ہی اب تک موجود ہے اور وہ بائیں بازو میں بھی تھا اور وہ بائیں بازو میں تبھی جو ہے میرا آئندہ کام اگر ہو تو تبھی یہ جو ہے اب دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے کہ طبقاتی تضاد جیسے ہم سوشل جسٹس اور انیکویٹی کی بات کرتے ہیں اور دوسرا ہے آئیڈینٹی پالیٹکس. یہ دو چیزیں ہاں تو 70s کے اندر خاص طور پہ بنگلہ دیش کے بننے کے بعد جو آئیڈینٹی پالیٹکس ہے وہ بڑی وینجنس سے سامنے آتی ہے ہماری تاریخ میں رائٹ. اب اس کو جو ہے وہ 80 کے دہائی میں اسلام کے ذریعہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ہم کہتے ہیں وہ ڈفرنس جسے ہم کہتے ہیں آئیڈینٹی پالیٹکس از اے پالیٹکس آف ڈفرنس. کلاس پالیٹکس جو طبقاتی ہے اٹ از آف کمنگ ٹوگیدر ان اے سرٹن آئیڈیولوجیکل فریم. یا وہ اسلام بھی یہ کرتے ہیں اسلام کی پالیٹکس بھی یہ کرتی ہے کہ لوگوں کو یونیورسل ایک فریم ورک میں آپ جو بھی ہوں آپ مسلمان پہلے ہیں. لیکن یہ آئیڈینٹی پالیٹکس کی بات بڑی اچھی ہے اور میں اس پر تھوڑی تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا لیکن اب ہمیں پروگرام میں ایک چھوٹا سا وقفہ کرنا ہے. وقفے کے بعد کامران آپ اس کا ایک جو پورا سفر ہے اس کا تجزیہ کر رہے تھے لیکن یہ سفر ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے یہ اس کی نیکسٹ سٹیپس یا اس کا کوئی مستقبل آپ کو کس ڈائمینشن میں نظر آتا ہے؟ جی آصف شکریہ. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ جب ہم کلاس اور طبقاتی سیاست کی بات کرتے تھے تو ہم جو ہے وہ آئیڈینٹی کی نفی کرتے تھے کہ بھئی آئیڈینٹی کوئی شے نہیں ہوتی اور ہم سب جو ہیں وہ بنیادی طور پہ آگے چل کے پرولتاری ہو جائیں گے ایک کلاس کا ہو جائے گا. اور جو ظاہر سی بات ہے جو آئیڈینٹی پالیٹکس ہے اس کی جو وہ جہاں پر ہمیں اکٹھا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کس قومیت سے ہیں یا آپ کس قومیت سے یا جینڈر کا بھی ہوتا ہے جنس سے ہیں تو اس کا جو ہے کہ آپ اپر کلاس سے ہیں لوور کلاس سے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ کی جو قومیت ہے وہ آپ کو جوڑتی ہے تو ایک طرح سے آپ کا جو ہے وہ ایک ورٹیکل لنکیج ہوتا ہے رادر دین ہاریزونٹل لنکیج. اب ظاہر سی بات ہے ہمیں ایسی اب یہ سب چیزیں ہیں کہ ہم بھائی بن تو گئے اب آئیڈینٹی تو ہو گئی ہماری جو بھی ہو لیکن سوشل جسٹس اور اکنامک انیکویٹی کا مسئلہ تو ختم نہیں ہوا ہے اور وہ بڑا اہم مسئلہ ہے. تو اب ہمیں اس طرح کی سیاست سوچنی ہے اور یہی وہی بات ہے جو اس طرح کی میں بات کر رہا تھا جمہوریت کی اور انکلوژن کی کہ ہم ایسی سیاست سوچنا ہے. اب اس کے پاس میرے پاس کوئی بلو پرنٹ نہیں ہے کوئی ٹیمپلیٹ نہیں ہے لیکن ہم سب کو مل کے سوچنا ہے کہ ہم آئیڈینٹی اور ڈفرنس کو تو نہ جانے دیں لیکن ہم سماجی انصاف کو جسے سوشل جسٹس کہتے ہیں یا اکنامک جسٹس کو اس کو بھی نہ بھولیں اور کوئی ایسی سیاست کریں جس میں لوگ اپنی شناخت کو تو قائم رکھیں لیکن ان کو جو ہے وہ روزگار کے مسئلے ان کے بچوں کی تعلیم کے مسئلے ان کو جو ہے حقوق انسانیت کے جو مسئلے ہیں یہ ساری چیزیں بھی ان کے ساتھ ہوں. تو یہ ایک نئی سیاست ہے. ہاں یہ نئی سیاست ہے مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس قسم کی کا خواب کہ کس طرح ہونا چاہیے یہ خواب شاعروں اور ادیبوں نے دیکھا. لیفٹ میں سب سے پہلے یہ اس طرح کا خواب ہم جیسے اگر پاکستان کے ابتدائی دنوں کی بات کریں تو فیض کے ہاں یہ چیز نظر آتی ہے. منٹو کے ہاں ایک ڈسلوژنمنٹ نظر آتا ہے معاشرہ جس نہج پہ جاری تھا اور آپ نے خاص طور پہ منٹو کا اور کسی حد تک فیض کا مطالعہ بھی اس نہج پر کیا ہے. تو اس پورے مستقبل کے خواب اور یہ جو زندگی کا سفر جاری ہے اس میں ادب کو آپ کس طرح سے اس کے ساتھ ایک جوڑ کے دیکھ رہے ہیں؟ جی ہاں نہیں میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں ادب کا اور ہمارے اپنے ادب کا اور خاص طور پہ ایسا ادب جو کہ زندگی کے قریب ہو اس کا تو مشاہدہ بہت ضروری ہے اور اس کا ہماری زندگی پہ بہت اثر پڑتا ہے. اب فیض جیسے شاعر اور مصنف اور جیسے کہنا چاہیے انٹلیکچوئل وہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور لیکن یہ کہ فیض صاحب کا بھی جو سلسلہ تھا وہ ظاہر سی بات ہے وہ خود تو کمیونسٹ پارٹی میں کبھی شامل نہیں رہے لیکن کمیونسٹ پارٹی کے
قریب ترین تھے. اور ان کا جو ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں وہ پاکستان بننے پہ یہ داغ داغ اجالا. تو اب یہ شب گزیدہ سحر کہ بھئی یہ وہ سحر تو نہیں. ظاہر سی بات ہے کہ بھئی آزادی ہو گئی ہے لیکن بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ ابھی تک حل نہیں ہوئے. غریب ہے, مفلسی نہیں گئی ہے, عورتوں کے حقوق نہیں ہیں. تو ان کا ایک وہ تھا, حالانکہ ان پہ بڑی تنقید ہوئی. سحر نہیں آئی, یہ شکایت تو یہی تھی. ہاں, تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم مسلمانوں کی تو جگہ پہنچ گئی, آپ کو چلنے کا شوق ہے, بسم اللہ چلتے رہیے, عسکری صاحب نے کہا. اور ان کو بائیں بازو کے ان کے دوستوں نے بھی کہا کہ یہ کیا آپ جو ہے وہ مطلب جیسے کہنا چاہیے رجائیت کی بات کرنی چاہیے, آپ تو یہاں قنوتیت کی بات کر رہے ہیں. لیکن ایک ان کے ہاں تھا کہ بھئی ہماری آزادی اس وقت آئے گی جب سب کے لیے آزادی آئے گی, یعنی کہ مکمل اس وقت ہوگی. ہاں, مکمل اس وقت ہوگی. یہ آزادی تو وقتی آزادی ہے یا یہ اس کی شروعات ہیں, یہ وہ آزادی نہیں ہے جس کے لیے ہم نے جدوجہد کی. منٹو کے ہاں مسئلہ تھوڑا سا برعکس تھا. منٹو, میرا تو نہیں خیال ہے کہ وہ لوگوں نے ان پہ تہمت لگائی, اور جتنا میرا وہ ہے کہ بھئی وہ جو ہے وہ پیسمسٹ ہیں اور جو ہیں اور فحش نگاری وغیرہ تو خیر چھوڑیے. میرے پاس یہ ہے کہ منٹو جو ہے وہ ان کا مطالعہ زندگی کا بہت قریب سے تھا, اور ان کے لیے یہ جسے ہم بٹوارا کہتے ہیں یا تقسیم کہتے ہیں وہ ایک بہت ہی ٹرامیٹک مومنٹ تھا ان کا. بلکہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہیں لکھا بھی ہے کہ بھئی اب کیا ہندوستان اور پاکستان کا ادب مختلف ہوگا, جو ہم نے پہلے لکھا ہے وہ کیا ہمارا ادب نہیں ہوگا, یا وہ اگر بمبئی کو یاد کر کے لکھتے ہیں شاید ایک ان کا شاید یزید میں یا ان کا ایک ایسے ہے, ایک انہوں نے مقالہ لکھا جس میں انہوں نے لکھا کہ یہ اب ہم نئے ملک, اب بمبئی کو یاد کیا اور پھر انہوں نے کہا وہاں 12 سال انہوں نے گزارے, اور پھر کہا کہ یہاں پاکستان کی سڑکیں کیسی ہوں گی, یہاں پر جو ہے وہ فرد کا اور ریاست کا کیا تعلق ہوگا, کیا یہاں پر بھی شہر ہوں گے تو وہ کیسے ہوں گے, پتلی گلیاں ہوں گی یا بڑے. تو ان کا ایک تھا کہ ایک وہ خاصے پریشان تھے کہ یہ ہوا کیا. اور میرا خیال یہ ہے کہ منٹو پہلے ادیب ہیں. منٹو نے تو اس وقت افسانہ چھوڑ کر ان جو جس کو کہنا چاہیے لارجر کوشچنز ان کے ساتھ انگیج کیا, اور اتنی شد و مت کے ساتھ کیا جو شاید کسی اور ادیب کے ہمیں نظر نہیں آتا. نہیں بالکل, لیکن ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایمبیگوٹی کو اور ہم جو ہے جو بات جو بالکل دو ٹوک نہ کی جائے اس سے ذرا پریشان ہوتے ہیں. یعنی کہ چیزیں جو اوپن اینڈڈ ہوتی ہیں, مبہم ہوتی ہیں, ان سے ہم پریشان ہوتے ہیں. منٹو جو ہے وہ اس طرح کا ادیب نہیں تھا کہ آپ کو بتا دے کہ بھئی پشاور ایکسپریس چلی تو پہلے 5 مسلمان ہندو مارے گئے, بعد میں 5 مسلمان, تو پلہ بھاری ہے. اس طرح کا کرشن چندر نے کیا تھا, اور اس پہ عسکری صاحب کا اور ممتاز شیریں کا اعتراض یہی تھا کہ بھئی یہ آپ لوگ ادب لکھ رہے ہیں یا آپ لوگ جو ہے آئیڈیالوجی لکھ رہے ہیں. لیکن منٹو کے پاس جو ہے وہ ادب وہ بڑا, جس کو جو ادب ہونا چاہیے کہ چیزیں سوال کرتا ہے, ادب ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے, ہمیں نئی طرز سے دیکھنے کی دنیا دیکھنے کے پہ آمادہ کرتا ہے. یہ ہے ادب, اور اس میں وہ کامیاب رہے میرا خیال ہے. اب جیسے آپ بھی جانتے ہیں, اور خیر نئے ملک میں آنے کی وجہ سے اور اس پریشانی کی وجہ سے, اس اینگزائٹی جو تھی ان کو کہ اب کیا ہوگا, یہ نیا ملک کیسے بنے گا, اور نئے لوگ ہیں اور ہم لوگ کی اپنی شناخت, کیا ہم مسلمان ہیں, کیا ہم بنگالی ہیں, چاہے ہم سندھی. تو یہ بھی ایک ان کی یہاں پریشانی تھی. خاص طور پہ فسادات کا تو ایک کیٹاسٹرفی جو ایک اپوکلپٹک مومنٹ تھا فساد کا, وہ تو سب نے گزرے اور اس پہ لوگوں نے لکھا. لیکن میرا خیال ہے کہ اب وہ فسادات کے افسانوں کو اس طرح بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک نئے ملک میں لکھا جا رہا تھا, اور نئے ملک کے جو اپنے تضادات تھے, جو اپنی مسائل تھے, ان سے بھی ایک ان کا رابطہ رکھنا چاہیے. تو میرا تو خیال ہے کہ جو آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے اور جو پاکستان کے اپنی سیاسی اور سماجی مسائل کا مسئلہ ہے, وہ منٹو نے بہت اچھی طرح پیش کیا. اب اس کو ہم لوگ سطحی طور پہ پڑھیں اور اس کو میں صرف ایک خاص چیز ڈھونڈنے کی کوشش کریں, تو یہ میرا خیال ہے منٹو کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور ادب کے ساتھ بھی زیادتی ہے. اور منٹو اتنی سادہ بیانی کے متحمل ہو نہیں سکتے. یعنی وہ شاید ہر چیز کو ایک کلوزڈ اینڈڈ کوشچن کی طرف نہیں لے کر آتے. یہ گفتگو ابھی جاری ہے, لیکن یہاں پر ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ کرنا ہوگا.